کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے انوکھی باتیں۔ اس پروگرام میں کچھ انوکھی باتیں بیان کرتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ایک انوکھا ورد، ایک انوکھا وظیفہ جس کو درود پاک کہا جاتا ہے، اس کی ایک فضیلت انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف بھی ہم بڑھیں گے۔ چنانچہ ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی حضور جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میں جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت کو مزید بھی بیان کرنا چاہوں تو بعض روایتوں کے اندر بھی دیگر بھی جو ہے وہ جمعہ کے دن درود پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی، میرے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو درود پاک کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، بالخصوص جمعہ کے دن تو درود پاک پڑھنے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اے کاش کہ میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں، ہم سب مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ اور دنوں کے اندر تو درود پاک پڑھنا ہے، بالخصوص جمعہ کے دن انشاءاللہ خوب درود پاک پڑھنا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ آئیے پروگرام کے شروع کے اندر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا، مرحبا کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا، اس پروگرام کو آپ دیکھتے بھی ہیں اور امید ہے کہ دلچسپی کے ساتھ انوکھی باتیں، ٹاپک یعنی کہ پروگرام کا نام ہی ہے انوکھی باتیں، تو اس انوکھی باتوں کو امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنتے ہوں گے، اور یقیناً قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی بات کی جائے نا وہ انوکھی ہی ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، قرآن کی ہر آیت انوکھی ہے، الحمدللہ اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ تمام احادیث کریمہ انوکھی ہیں، اپنی اپنی سب کی فضیلتیں ہیں، اور قرآن و حدیث سے ملنے والے تمام ہی مدنی پھول انوکھے ہیں، ان کا ایک اپنا مزہ ہے، اور ان سے بہت سارا ثواب بھی ہمیں پڑھنے اور سننے کے بعد ملا کرتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ انوکھے پروگرام کے اندر آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ ابھی میں نے درود پاک میں آپ کو جو فضیلت بیان کی ہے نا، اسی سے کچھ ملتی جلتا ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ جی ہاں، اب آپ گیس کیجئے کیا ہو سکتا ہے۔ آج میں نے درود پاک کی فضیلت جو بیان کی ہے نا، وہ بیان کی ہے جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت۔ سبحان اللہ، جمعہ کتنا عظیم دن ہے، جمعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور جمعہ کی کیا کیا بہاریں ہیں۔ آج انشاءاللہ انوکھی باتوں میں ہم جمعہ کے فضائل، جمعہ کی برکتیں اور جمعہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جمعہ جو ہے ناظرین، عام طور پر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عام دنوں کی طرح اس کو بھی گزار دیا کرتے ہیں جمعہ کو، لیکن جمعہ کی فضائل الحمدللہ اتنے زیادہ ہیں، اور کئی احادیث کے اندر جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے، بلکہ یہاں تک کہ عید اور بقرعید، جن کو ہم کتنا ایک فیسٹیول کے طور پر مناتے ہیں نا، ایک تہوار ہے بھی صحیح الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا، عید ہے یا بقرعید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ جسے کہا جاتا ہے، کتنا ہم اس کو بڑا چڑھا کر مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ جو جمعہ کا دن ہے نا، ان کی فضیلت جو عید اور بقرعید ہے ان سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، اب آپ
سمجھ سکتے ہیں کہ جمعہ کا دن کتنی فضیلتوں والا ہے اور کتنی برکتوں والا ہے۔ آج کے انوکھی باتوں میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جمعہ کے فضائل کیا ہیں، احادیث کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں، اور جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب کس قدر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو انوکھی باتوں میں جمعہ کے حوالے سے انوکھی بات یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ جمعہ کب سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ یقیناً اس کی بھی ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ جمعہ جو سب سے پہلے پڑھا گیا کس وقت پڑھا گیا، وہ کون سا یعنی سن تھا، اور جناب والا وہ کون سا مقام تھا، کس جگہ سے مدینہ شریف میں شروع ہوا جمعہ، یا مکہ شریف میں شروع ہوا، یا کسی اور مقام پر شروع ہوا، کس وقت یہ جمعہ کی نماز جس طرح آج الحمدللہ ہمارے یہاں مساجد کے اندر باقاعدہ ایک سسٹم کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ جمعہ کی نماز جو ہے نا یہ کب سے شروع ہوئی، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ اسی طرح آج کی انوکھی باتوں میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ سب سے پہلے کب ادا فرمایا۔ جی ہاں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ شروع سے ادا نہیں فرمایا، بلکہ ایک وقت آیا کہ نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ خود نبی پاک نے جمعہ جو پڑھا، جمعہ ادا فرمایا، جمعہ کی امامت نبی پاک نے فرمائی، وہ کیا واقعہ تھا، وہ کب جمعہ شروع ہوا۔ اچھا، پھر مزید انوکھی باتوں کے اندر جمعہ کے حوالے سے ایک انوکھی بات آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے جمعے ادا فرمائے، یہ بھی ایک انوکھی بات ہے، ایک سمجھیے کہ کسوٹی ہے آپ کے لیے، ذہنی آزمائش ہے۔ آپ سوچے بھی صحیح آپ کا کیا اندازہ نکلتا ہے، اور ہم جو آپ کو آج درست جواب بتائیں گے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ پھر جمعہ کے دن کون کون سے بڑے اہم کام اس دنیا کے اندر رونما ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی جمعہ کے اندر بہت سارے نئے کام جو ہے نا وہ جمعہ کے دن جو نئے کام اسٹارٹ ہوئے، بڑے بڑے اہم امور جمعہ کے دن جو انجام پائے وہ کیا تھے، وہ بھی انشاءاللہ آج کی انوکھی باتوں میں ہم آپ کو اپنے پروگرام کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں اور بہت ساری انوکھی باتیں آپ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ابتداً آئیے میں سب سے پہلے آپ کو جمعہ کے فضائل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے۔ جی ہاں، یعنی جمعہ کی فضیلتوں کو اگر میں یوں بیان کروں کہ جمعہ کی فضیلتوں کے اندر ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی، یعنی اس نام کی، جمعہ کے نام پر سورۃ الجمعہ، جمعہ والی سورت، اس نام سے پوری کی پوری ایک سورت قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے 28ویں پارے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو وہیں سے ایک آیت کریمہ آپ کو انشاءاللہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، چنانچہ میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ آپ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سبحان اللہ جمعہ کا ذکر بھی کر دیا، جمعہ کی نماز کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور جمعہ کے دن جلدی کرنے کا حکم بھی اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور علماء اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جمعہ کے لیے جلدی کرنا، جب اذان جمعہ ہو جائے، جب منادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اور جمعہ کی طرف ہمیں ندا دے کہ آؤ نماز کی طرف، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب سارے کام کاج چھوڑ کر، تمام کام کاج موقوف کر کے واجب اور ضروری ہے کہ بندہ اب سارے کام کاج چھوڑ کر خرید و فروخت چھوڑ دے، لین دین کا کام ہے وہ چھوڑ دے اور مسجد کی طرف چلنا شروع کر دے۔ تو یہ اس آیت سے الحمدللہ جمعہ کے جو ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا۔ آئیے، ہو سکتا ہے کہ ایک نئی معلومات ہو ایک تعداد کے لیے، اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ یقیناً نبی پاک کے احوال، نبی پاک کے حالات ہم سب کو یاد ہونے چاہیے۔ ہم جناب فلموں کی کہانیاں یاد کرتے ہیں، فلموں کے ایکٹرز کے ہمیں سب کے نام، ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد کو نام تو ان کے بھی یاد ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے بھی نام یاد ہوتے ہیں، پوری فیملی کے
جو ہے نا نام یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامک ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں یا اسلامک جو اسٹوری ہیں نبی پاک علیہ السلام سے متعلق جو چیزیں ہیں، نبی پاک کے خاندان کے حوالے سے ہمیں نہیں پتہ ہے نبی پاک کے بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، نبی پاک کی امی جان کا نام، نبی پاک کے والد صاحب کا نام کیا تھا، ایک تعداد کو شاید پتہ نہیں ہوگی، تو یہ پتہ ہونی چاہیے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جمعہ نبی پاک علیہ السلام نے، ہمارے آقا نے سب سے پہلا جمعہ کب ادا فرمایا؟ آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے کر گئے نا، نبی پاک نے جو ہجرت فرمائی، تقریباً 53 سال کی عمر میں نبی پاک علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، نبی پاک نے سفر فرمایا، تو اس وقت مقام قباء میں 12 ربیع الاول شریف 622 ہجری کو روز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاش کے وقت نبی پاک نے مقام قباء میں جو ہے قیام فرمایا، یعنی پیر کے دن نبی پاک کا قافلہ مقام قباء میں پہنچا اور نبی پاک نے وہاں پر ٹھہراؤ کیا، نبی پاک وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر پیر جو سنڈے یعنی سیٹرڈے ہے، منڈے معاف کیجیے گا، پیر یعنی منڈے، دوشنبہ بھی جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے، تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات نبی پاک نے ان دنوں کے اندر مقام قباء کے اندر نبی پاک نے قیام فرمایا، نبی پاک ٹھہرے رہے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی مقام قباء کے اندر۔ پھر جب جمعہ کا دن آیا، جمعرات تک رکے، پھر جمعہ کا جب دن آیا تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ارادہ فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعہ کا وقت آ گیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ پر قیام فرمایا، اور وہاں پھر اسی راستے کے اندر ایک سفر، اسی سفر کے سمجھے کسی حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں جمعہ کا ارادہ فرمایا اور جمعہ بھی ادا فرمایا اور خطبہ بھی ادا فرمایا، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ہے، یعنی اس سے پہلے جمعہ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے جمعہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ادا نہیں فرمایا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے 53 ایئرس نبی پاک کی جب عمر پاک تھی تقریباً، اس وقت نبی پاک نے ہجرت فرمائی مکہ سے، تو اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی جو زندگی تھی، مکہ پاک میں جتنے سال نبی پاک اپنے جلوہ گر رہے، تو کبھی بھی جمعہ کا حکم وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا کہ اب تمہیں یہاں پر جمعہ پڑھنا ہے، بلکہ جب نبی پاک سفر کر کے مدینہ پاک کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمعہ ادا فرمایا، اور اسی کی مناسبت سے آج بھی اس مقام پر مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد واقع ہے۔ جن حضرات نے حج کرنے کا شرف پایا ہے یا جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اگر وہ اس مقام سے یقیناً گزرے ہوں گے جب مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس مسجد کی زیارت بھی کی ہو، بلکہ ایک تعداد وہ بھی ہے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس مسجد میں نماز بھی ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ تو یہ جمعہ کے دن کی ہسٹری ہے کہ جمعہ سب سے پہلے جو ہے کب ادا کیا گیا۔ اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ جو اپنی مبارک زندگی میں ادا فرمائے ان کی کیا تعداد تھی۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، تو آئیے اس کا جواب بھی سنتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، 500 جمعے پڑھے ہیں، اس لیے کہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا، جس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی شریف رہی، چونکہ آپ کو میں نے ابھی بتایا نا کہ جمعہ جو فرض ہوا، نبی پاک نے مکہ شریف سے جو مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، جو آپ نے اللہ کے حکم سے سفر کیا، مکہ شریف کو آپ نے خیر آباد فرمایا، اللہ کے حکم سے ہجرت وہاں سے کی مدینہ پاک کی طرف، اور نبی پاک کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 53 سال ہو چکی تھی، اور نبی پاک کی ظاہری عمر شریف جو ہے وہ 63 ایئرس ہوئی ہے، 63 سال ہوئی ہے، تو اب 10 سال مزید بچے نا، نبی پاک کے 10 سال مدینہ پاک میں گزرے، تو اب نبی پاک نے ہجرت کے بعد جمعہ ادا فرمایا، اور 10 سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جمعہ کی جو تعداد بنتی ہے وہ 500 کے قریب ہی بنتی ہے۔ تو اس حساب سے
پتہ یہ چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری مبارک زندگی کے اندر تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہوئے ادا کیے ہوئے جمعوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اچھا، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، ہے نا؟ جمعہ کا مطلب کیا ہے اور جمعہ کو جمعہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک تعداد کو پتہ نہیں ہوگا، اچھا ایک تعداد وہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے جو جمعہ کو جمعہ بولتے ہیں، جمعہ مبارک۔ تو جمعہ نہیں ہے، اصل ہے جمعہ، جیم پر پیش ہے، میم پر پیش ہے، عین پر زبر ہے اور آگے ہا ساکن، جمعہ۔ ٹھیک ہے، جمعہ اصل میں لفظ ہے، جمعہ بھی نہیں بلکہ جمعہ۔ قرآن کریم کے اندر جو آپ دیکھیں گے نا، ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس کے اندر تھا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، میم پر پیش ہے، تو جمعہ اصل میں لفظ ہے جمعہ۔ ٹھیک ہے، تو جمعہ بعض لوگ بولتے ہیں نا جمعہ مبارک، جمعہ بولتے ہیں یا جمعہ بولتے ہیں، تو نہ جمعہ ہے نہ جمعہ ہے بلکہ جمعہ۔ اصل جو لفظ ہے تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے اگر میں اس کی بات کروں تو وہ ہے اصل میں جمعہ۔ اس کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن میں تمام مخلوق وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس میں لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ان وجوہ سے ان بنیاد پر اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ کا اگر آسان لفظ میں بتاؤں کہ جمعہ مطلب جمع ہونا، ٹھیک ہے، جمع کرنا، اس طرح کا اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو چونکہ اس دن میں ہی مسلمان ایک بڑی تعداد کے اندر الحمدللہ جمع ہو کر جمعہ ادا فرماتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہا گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ چونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک مٹی کو جمع کیا گیا، اس لیے بھی جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب اسی دن جو ہے تمام مخلوق جو ہے وجود میں آئی، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جمعہ اسلام ہی کی ایک سمجھے کہ عطا ہے، الحمدللہ نبی پاک کے کرم سے یہ جمعہ میں عطا فرمایا گیا، اس کا نام یہ رکھا گیا، ورنہ جمعہ اسلام سے پہلے جو ہے نا اہل عرب اس کو عروبہ کے نام سے جانا کرتے تھے۔ کیا بات ہے۔ آئیے مزید آپ کو سناتے ہیں جمعہ کے حوالے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو جمعہ کی جہاں پر بڑی فضیلتیں ہیں، اب ایک تعداد ہمارے یہاں وہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن معاذ اللہ رب العالمین جمعہ کی نماز چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے، جمعہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، ایک تعداد وہ بھی ہے۔ آئیے ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ یعنی 3 جمعے کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دے گا، مجھے بتائیے کہ اس پر نصیحت کی بات کیسے اثر کر سکتی ہے۔ اور مزید آپ کو بتاؤں کہ جمعہ کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ جمعہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان مردوں پر، ٹھیک ہے، جمعہ جو ہے عورتوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ عورتیں جمعہ کے دن وہ ظہر ہی ادا کریں گی، تو مرد جو ہیں ان پر جمعہ فرض ہے۔ تو جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، یعنی جس طرح ظہر ہم پڑھتے ہیں، ظہر بھی فرض ہے، کوئی بندہ اگر وہ نہ پڑھے تو وہ بھی گنہگار ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا اگر وہ ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو، لیکن ظہر سے بھی زیادہ تاکید وہ جمعہ کی ہے۔ اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ جی ہاں، ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے کہ جمعہ کو فرض ماننا یہ مسلمان ہونے کے لیے بالکل ضروری ہے۔ آئیے آپ کو میں اب جمعہ کے دن کے کچھ فضائل بھی بیان کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن جمعہ امامہ شریف باندھنے کے فضائل ہیں، جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کے بھی اپنے فضائل ہیں۔ آئیے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ہو سکے تو جو ہمارے ناظرین اس وقت مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جمعہ کے دن امامہ شریف باندھنے کی آپ نیت کر لیجئے، بہت مشکل نہیں ہے۔ اچھا ایک تعداد ہوتی ہے نا کہ جن کو شرم بھی آتی ہے، جو روز اگر نہیں باندھ سکتے، اللہ توفیق دے تو روزانہ ہی باندھیں، آپ روزانہ امامہ شریف باندھیں، ورنہ جمعہ کے دن الحمدللہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر اللہ کے کرم سے ایک یہ ہے کہ لوگ جمعہ کے دن کچھ نہ کچھ تیاریاں کرتے ضرور ہیں، ہاں،
نیا لباس ظاہر نہیں ہر ہفتے تو ہر ایک بندہ نہیں پہن سکتا ہے، لیکن دھلے ہوئے کپڑے، اچھا جو لوگ عام روٹین کے اندر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں نا جو لوگ، تو جمعہ کے دن عام طور پر یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ بھی کرتے پجامے کے اندر آ جاتے ہیں جناب، وہ ٹوپی سر پر رکھ لیتے ہیں، اور ایک تعداد وہ بھی ہم کو ملی ہے کہ جو پورے ہفتے امامت شریف سر پر نہیں رکھتے، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے خاص طور پر ماشاءاللہ وہ امامت شریف باندھ کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ بھی جمعہ سے اسٹارٹ کر دیں، چلیں جمعہ امام شریف باندھنا اسٹارٹ کر دیں، اس کی فضیلتیں ملے گی، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے اور دنوں کے اندر بھی امام شریف باندھنے کا آپ کا ذہن انشاءاللہ بن جائے گا۔ آئیے مزید آپ کو سناتا ہوں، حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ترشوانا، ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کریں کہ ناخن بڑا ہونا اچھا نہیں، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور جمعہ کے دن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پہلے سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے جمعہ کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف مسجد کی طرف روانہ ہوں۔ جی ہاں، اس کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ جو جتنا جلدی پہلے مسجد میں جائے گا اس کو جمعہ کے دن اتنی زیادہ فضیلت ملے گی۔ ایک میرے پاس روایت سامنے موجود ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے، اب جمعہ کے دن جو خوش نصیب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی اپنے گھروں کو نکل رہے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ فرشتے اپنے رجسٹر میں، وہ رجسٹر کتنا خوبصورت کتنا نرالا ہوگا، جس قلم سے وہ لکھتے ہیں وہ قلم کتنا قیمتی ہوگا، پھر فرشتے خود نوری مخلوق جو معصوم ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، اتنی عظیم اللہ کی مخلوق، تو فرشتے ان کے نام لکھتے ہیں۔ سنیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو مینڈھا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں فرشتے، اور آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ جناب آتے ہی اس وقت ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو مجھے بتائیے کہ فرشتوں کے مبارک رجسٹر کے اندر نام جو وہ لکھتے ہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر، تو کہیں ان سے وہ محروم نہ ہو جاتے ہوں۔ ایک تعداد ہمارے یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسی وقت آتے ہیں کہ جب پتہ ہے کہ جناب 1:20 پر خطبے کا ٹائم ہے نا، اسی وقت آتے ہیں وہ۔ اچھا پھر بعض اوقات مسجد پوری فل ہو جاتی ہے، اب جگہ بھی نہیں ہے بیٹھنے کی، پھر ایک آزمائش بڑی ہوتی ہے، تو کوشش کریں جتنا جلدی آئیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں اور اتنا ثواب انشاءاللہ پانے کی سعادت ملیں گے۔ اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ملائکہ فرشتے جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جب فجر کی جو طلوع ہوتی ہے، فجر کا جب شروع ہوتا ہے وقت، فجر کی طلوع سے کھڑے ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک آفتاب چمکنے سے، مگر حق یہ ہے کہ سورج ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہو کہ فرشتے سب آنے والوں کے نام جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ اگر اولاً یعنی پہلی مرتبہ کے اندر 100 آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تو وہ سب اول میں شامل ہوں گے، اور سب کو وہی ثواب ملے گا جو سب سے پہلے آنے والوں کو ثواب ملتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا جو ثواب ملتا ہے ان سب کو وہی اللہ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ اچھا بڑی پیاری بات میں نے پڑھی حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یعنی پہلے کے جو مسلمان ہوا کرتے تھے ان کا جمعہ کی نماز میں جلدی کرنے کا، جمعہ کی نماز کی طرف بڑھنے کا جو جذبہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے پڑھا اس کے اندر کتاب کے اندر، بڑی پیاری بات مجھے لگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے کے جو مسلمان تھے، پہلے کے دور کے مسلمان،
ان کا یہ معمول دیکھا جاتا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد راستوں پر جو ہے نا وہ دکھائی دیتے تھے. یعنی فجر کی نماز ہوئی جمعہ کا دن تو جناب والا سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے بھرے بھرے نظر آتے تھے جمعہ کے دن, اور لوگ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا کہ عید کا دن ہو. یعنی جمعہ کا دن ہے اور لوگ فجر سے ہی سحری کے بعد ہی یا فجر کے بعد ہی, چونکہ ان دنوں کے اندر لائٹیں اس طرح جس طرح ہمارے یہاں پر ہوا کرتی اس طرح نہیں ہوتی تھی, تو لالٹین یا چراغ لوگ جو ہے نا وہ لے کر کے راستوں کے اندر نظر آیا کرتے تھے, اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا کہ پتہ نہیں کوئی عید کا دن آ گیا ہے کہ ہر طرف چہل پہل. اور ہمارا حال کیا ہے کہ فجر میں ہم اٹھ جائیں, یہی بہت بڑی بات ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ فجر میں آنکھ کھلتی نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں تو یقین ان کو اٹھنا ہی تھا, نماز پڑھتے تھے وہ لوگ, اور فجر کی نماز کے بعد ہی گویا کہ عید سا سما ہوتا تھا کہ لوگ فجر کی نماز کے بعد سے ہی جناب وہ جمعہ کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے. کیسا ان کا شوق تھا. اور کہا گیا, جی ہاں یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے, یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے. یہ کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی ہے وہ جامع مسجد کی طرف پہلے جانا ترک کر دینا, یہ پہلی بدعت اس کو کہا گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, مسلمان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, تو ہمارا اس معاملے کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں مسجد میں پہلے سے پہلے جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. مزید آئیے آپ کی ترغیب کے لیے, آپ کو مزید شوق دلانے کے لیے جمعہ کے کچھ فضائل بھی بیان کرتا ہوں. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الجمعۃ حج المساکین. سبحان اللہ. یعنی جمعہ مسکینوں کا حج ہے, جمعہ غریبوں کا حج ہے. اور دوسری روایت میں ہے الجمعۃ حج الفقراء, یعنی جمعہ کی نماز یہ غریبوں کا, فقیروں کا حج ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی حج کے لیے آپ دیکھیں نا ہم کتنا ترستے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے ترستے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت عطا فرما دی. فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے, لہذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے, اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا یہ عمرہ ہے. سبحان اللہ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے, اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے. کہا جاتا ہے جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے, اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مزید آئیے آپ کو میں سناتا ہوں کہ جمعہ کتنا عظیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے, اور وہ اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے. جو میں نے آپ کو شروع کے اندر ایک بات بیان کی تھی, دیکھیں وہ اس کی تصدیق بھی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک جو عید جمعہ کا دن ہے, عید الاضحیٰ یعنی بقرعید اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے. اس میں 5 خصلتیں ہیں. نمبر 1, اللہ پاک نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. جمعہ کی جو فضیلتیں ہیں ان کے اندر جو 5 بڑی فضیلتیں نبی پاک نے ارشاد فرمائی, ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دوسری بات, اسی میں زمین پر انہیں اتارا, جنت سے جو آپ اتارے گئے زمین پر تو اسی دن اتارے گئے. 3, اسی میں انہیں وفات دی گئی. 4, اسی میں ایک ساعت ایسی ہے, یعنی جمعہ میں ایک ساعت ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے عطا فرمائے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے. سبحان اللہ. 5, اسی دن میں قیامت قائم ہوگی, کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا و پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو. کیا بات ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے دن دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. نبی پاک کا ایک اور فرمان سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے,
ایک ٹائم ایسا ہے جمعہ کے دن کہ اگر مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اسے ضرور دے گا، اور وہ گھڑی بہت مختصر ہے، یعنی تھوڑی سی وہ وقت ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ مختلف روایتیں اور بھی ہیں جمعہ کے دن جو دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے۔ ایک اور روایت سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ جی ہاں، تو یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ اور صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قوی قول ہیں، یعنی جمعہ کے دن جو دعا قبول ہوتی ہیں اس کے حوالے سے 2 قوی قول، مضبوط جو 2 قول ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک کا، یعنی امام صاحب جو خطبے کے لیے بیٹھے اس وقت سے نماز ختم ہونے تک کا جو وقت ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت جو دعا بندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا وقت جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت، جمعہ کا جو آخری وقت ہے، یعنی مثال کے طور پر عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا، چونکہ مغرب بعد جو ہے نا وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے دن چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد یعنی مغرب کے یعنی سورج ڈوب گیا، سورج جب غروب ہو گیا تو دن چینج ہو گیا، جیسے یعنی آسانی کے طور پر یوں کہیں کہ مغرب کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو دن چینج ہو جاتا ہے، جمعہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا جو دور، یہ جو وقت ہے، کوشش کریں کہ اس وقت میں بھی اگر مسجد میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں دعا کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں کہ جمعہ کے دن الحمدللہ مرنے والا جو ہے، جمعہ جو شخص روز جمعہ یا شب جمعہ مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی اور بھی ماشاءاللہ فضائل ہیں۔ اور جمعہ کے دن جو ہے بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ گھروں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنی بچوں کے جو اپنی اولاد کے اعمال ہیں ان کے یعنی والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں جمعہ کو حاصل ہیں۔ تو جمعہ بہت اہم دن ہے۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ آج کی انوکھی باتوں میں آپ اس بات کو یہاں سے سیکھ کر جائیں گے اور لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں جمعہ کو عام دنوں کی طرح نہیں منانا ہے، جمعہ کو انشاءاللہ ہمیں عید کی طرح منانا ہے، جمعہ کو خوشیاں منانی ہیں۔ جمعہ کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہو سکے عبادت بھی کریں، چونکہ جتنا بڑا دن ہو، جتنا خوشی والا دن ہو، اپنے رب کو اتنا ہی یاد کریں گے انشاءاللہ تو برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمعہ کے دن کی برکت نصیب فرمائے، جمعہ کے دن خوب عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔